ایک ہمارا آبجیکٹو ہے اور ایک ہماری پلاننگ ہے. اگر ہماری پلاننگ افیکٹو ہے ہم آبجیکٹو اچیو کر لیں گے, اور جب ہم آبجیکٹو اچیو کریں گے تو مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. جی ہاں بالکل, PAGH کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارا پاکستان کے سید فیروز احمد صاحب جو امیدوار ہیں صدر کے لیے اور الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا بڑا ہی بہترین مقابلہ ہے نارسی صاحب کے ساتھ, لیکن ان کے عزائم بلند ہیں. فیروز صاحب کا کہنا کیا ہے, ان کا منشور کیا ہے الیکشن کے حوالے سے, ان سے بات کرتے ہیں. فیروز صاحب یقیناً ایک نیک مقصد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ایک نیک کام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے, کیا منشور کے تحت آپ جا رہے ہیں اس الیکشن میں لڑنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. آپ یقین جانیے کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے عمر کے کسی اسٹیج پہ کمیونٹی کے لیے کچھ کام کر سکوں, چونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ یقیناً کمیونٹی کے لیے اور PGH کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی. آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ الیکشن کیوں لڑ رہا ہوں, یہی آپ نے سوال کیا ہے. تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ PGH ایک بہت پرانا ادارہ ہے اور آج تک یہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہو سکا. 50 سال ہو گئے ہیں اس کی موجودگی کو. آپ یقین جانیے ممکن ہے کہ پہلے 10 سال بہت اچھا گزرا ہوگا, ممکن ہے پہلا 20 سال بہت اچھا گزرا ہوگا, لیکن یہ جو پچھلا 10 سال جو ہے نا وہ میرے خیال سے ہماری کمیونٹی اس سے مطمئن نہیں ہے اس کی پرفارمنس سے. اس میں کچھ نہ کچھ جھول ضرور ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے. سب سے پہلی جو ہماری خواہش ہے کہ جو ایشوز اس کے اندر ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے. دیکھیں لوگ بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں, بڑے بڑے ان کے عزائم ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں. صاحب پروجیکٹ اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک کہ آپ کے ایشوز کو آپ ریکٹیفائی نہ کریں. اور یقیناً ایشوز اگر نہ ہوتا تو شاید PGH اور کمیونٹی کا جو فاصلہ ہے اتنا طویل نہیں ہوتا. اس وقت موجودہ صورتحال میں کمیونٹی جو ہے اس کا اعتماد, اس کا ٹرسٹ, اس کا کانفیڈنس PGH سے بالکل اتر چکا ہے. ہر دوسرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے یار PGH کو ووٹ دے کے ہم کیا کریں گے, یعنی وہ ذہنی طور پہ PGH کے لوگوں سے مطمئن نہیں ہیں. لیکن میرا عزم ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو ٹرانسفارم کروں گا کارپوریٹ کلچر میں. میرا پروگرام ہے کارپوریٹ گورننس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروں گا, ٹیم بلڈنگ اپ کروں گا میں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت ممکن ہے کہ جو لوگ پروجیکٹس لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پروجیکٹس نہیں آتا ہے. اس کی سب سے بڑا ہڈل جو ہے وہ آپس میں کمیونٹی اور PGH کی آپس میں الائنمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ ہر آرگنائزیشن کی جو ہے نا ایک بیس ہوتی ہے, ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اس کا ایک پلر ہوتا ہے, اس کا ایک روف ہوتا ہے. PGH کا بھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کمیونٹی ہے, پلر جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اور اس کا روف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. ان تینوں میں الائنمنٹ اور کانفیڈنس اور ٹرسٹ کی فضا نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ جتنا بھی کام چاہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا پہلا پروگرام جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کا ہے. آپ نے بات کی فیروز صاحب کہ مسائل زیادہ ہیں, آپ سسٹم نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ جو ٹرسٹ ہے وہ لوگوں تک جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو کیا ایسے نوٹ کیا آپ نے مسائل کا ذکر کیا لیکن کوئی آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ کون سا مسائل ایسا جو کہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پا رہے؟ That is the trust and confidence of community. That is the main issue of the PAGH. Why? Because PAGH is not delivering. Why they are not delivering? Because ان کے پاس کارپوریٹ کلچر نہیں ہے, ان کے پاس کارپوریٹ گورننس نہیں ہے. دیٹ از دا اونلی ریزن. اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ جب یہ ریکٹیفائی ہو جائے گا اور جب ایڈمنسٹریٹو ریفارمس آ جائے گی تو میرا پروگرام ہے کہ ہم ایک پرائمری ایکٹیویٹیز اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کریں گے. پرائمری ایکٹیویٹیز کے تحت کمیونٹی کو پورا سال ہم انگیج رکھیں گے کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں, ٹرسٹ لیول بحال ہوگا. اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں ہم میجر پروجیکٹس 1-2 لے کر کے آئیں گے, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ کمیونٹی کو پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم یہ کام کیسے کریں گے. اس کا بڑا آسان سوال ہے کہ صاحب ہمارے ذہن میں جو پلان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا پہلا پلان یہ ہے کہ ہم تھنک ٹینک بنائیں گے, اور اس تھنک ٹینک کی بنیاد جو ہے وہ کمیونٹی کے
چند ممبران اس کے اندر ہوں گے, چند ممبران اس کے PAGH کے ہوں گے, اور وہاں جتنے بھی ایشوز ہیں وہاں ڈسکس ہو کر کے وہاں پہ برین اسٹارمنگ ہوگی, ڈیلیبریشن ہوگی, اس کے بعد سے وہ چیزیں بورڈ پہ آئیں گی اور بورڈ اس کو اپروو کر کے پھر آگے اس کو موو کرے گا. اسی کے ساتھ ہم ایک فنڈ ریزنگ ٹیم بنائیں گے, وہ بھی کمیونٹی اور یہ PAGH کے ممبر پہ مشتمل ہوگا. اس کے ساتھ ہم ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم انٹرنل آڈٹ ٹیم بنائیں گے, وہ بھی کمیونٹی اور PAGH کے ممبر کے ساتھ مشترک ہوگا. اس طریقے سے آپ کمیونٹی کو انوالو کریں گے ڈائریکٹ PAGH کے ساتھ, اور ایک کانفیڈنس کا اور ٹرسٹ لیول کی فضا جو ہے نا وہ قائم ہوگی. بہت اچھی بات کی آپ نے, اپنا پورا ویژن بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے. ایک چیز جو ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ نے شروع کیا تھا کہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستانی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پے بیک کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی لحاظ سے. بڑی دیر نہیں کر دیا آپ نے؟ نہیں, میں نے بڑی دیر نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے امریکہ میں آئے ہوئے 6 سال ہوئے ہیں, اور 6 سال کے عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے انیشیٹ کیا, چونکہ میرا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں کارپوریٹ پروفیشنل ہوں, اور الحمدللہ میں سینئر مینجمنٹ لیول پہ انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میرے انٹرویوز انٹرنیشنل لیول میں بھی چھپے ہیں اور لوکل لیول میں بھی چھپے ہیں. تو اس کا جو اسکلس ہماری ہے, وہ اسکلس جو ہے ہماری مینجمنٹ اسکلس اور آرگنائزیشن اسکلس, اس کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور یہ میں کمیونٹی کو PAGH کی صورت میں دینا چاہتا ہوں. فیروز صاحب, خاص طور پہ مقابلے کا رجحان کیسا ہے؟ آپ کو پاکستانی کمیونٹی پہ کتنا اعتماد ہے کہ ووٹ دینے نکلیں گے؟ دیکھیں, کمیونٹی ہماری ہے, ہار جیت جو ہوتی ہے, میں ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ ہار جیت اس میں نہیں ہوتی ہے, جیت ہمیشہ کمیونٹی کی ہوتی ہے. میں بھی اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں, اور جو ہمارے اوپوننٹ ہے وہ بھی کمیونٹی کا ایک حصہ ہے. کوئی بھی ہارتا ہے تو نیچرلی جیت میں وہ ضرور شامل ہوگا ایز اے کمیونٹی ممبر. لہذا میں اس کو بہت پازیٹیو لیتا ہوں کہ جو بھی جیتے گا کمیونٹی کی جیت ہے, وہ ہماری جیت ہے, وہ ان کی بھی جیت ہے جو لوگ جیتیں گے. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا رفٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ بہت اچھے ماحول میں یہ الیکشن ہو رہا ہے, کمپین چل رہی ہے, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ الیکشن کی کمپیننگ ہو رہی ہے, بہت اچھی ہو رہی ہے, لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ ہار جاتے ہیں, کیونکہ ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے, اگر آپ ہار جاتے ہیں پھر آپ کا کیا زاویہ ہوگا؟ نہیں, دیکھیں, ہار جیت میں نے پہلے کہا کہ یہ الیکشن کا حصہ. PAGH کے ساتھ آپ کام کریں گے پھر بھی والنٹری طور پہ؟ دیکھیں, یقیناً میں مختلف گروپوں کے ساتھ کام کروں گا, اور PAGH کے ساتھ بھی موقع ملا تو میں ضرور کام کروں گا. بالکل. اچھا, بس آخری سوال آپ سے کروں گا. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی الیکشن کے لیے کہ بھائی ووٹ دینے جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیا, تو ان کا ایک ہی سوال تھا کہ بھائی فیروز صاحب کیسی شخصیت ہیں؟ میں نے کہا بہت نہایت مخلص اور خاص طور پہ شریف شخصیت ہیں. تو کہتے ہیں بھائی الیکشن میں تو سارے بدماش لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم کیسے ووٹ دیں گے؟ ہم تو بدماشوں کو یہاں جتنے بھی الیکشن میں زیادہ تر بدماش آئیں, تو آپ سمجھتے ہیں آپ اس میں ایڈجسٹ ہو پائیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ذہن میں میرے یہ سوال اکثر آتا بھی ہے, لیکن الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں, مجھے لوگوں کو ہینڈل کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں ہوگی. الحمدللہ میں ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں, ہر ایک کی میں سن سکتا ہوں, اور مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ میں جب سمجھاؤں گا تو لوگ میری طرف مائل ہوں گے. آخری سوال ہے آپ سے, کیا کہیں گے فیروز صاحب, کیا مائنڈ لے کے آپ جا رہے ہیں, کیونکہ 2 دن بعد الیکشن ہے, کس مائنڈ کے ساتھ؟ I would like to give new vision, new image of PAGH. That is my ambition. And inshallah I will succeed. Inshallah.